ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کے موقف کا بیرون ملک دفاع کون کرے گا۔ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے ہمیں کون سے چینلز کو بروئے کار لانا ہوگا۔ میرے خیال کے مطابق سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہمارے بیرون ملک سفارتکاروں پر عائد ہوتی ہے، لیکن چلیے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے سفارت خانے اپنا کردار جو ان کو تفویض کیا گیا ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور مطلوبہ جو ان سے کارکردگی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسے پورا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، سفارتی عملہ اگر پیشہ ور سفارتکاروں پر مشتمل ہو تو ان کے ساتھ سفارشی اہلکار جو ہے وہ کام کی رفتار کو سست کرنے میں کافی مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بیرون ملک آتے ہی اس ملک کی شہریت دلانے کے لیے اپنے بچوں کی تعداد میں اضافے کی دوڑ لگ جاتی ہے تاکہ وہ ان کے بچے اس ملک کے پیدائشی شہری بن جائیں جو بلوغت تک پہنچتے ہی والدین کو اسپانسر کر لیں، اور یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔ حالانکہ یہ قواعد و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیرون ملک کے پاسپورٹ نہیں دلائیں گے، لیکن سب چلتا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اہم ممالک میں سرے سے پریس کونسلر ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کا مقامی عالمی پریس سے کوئی رابطہ نہیں، اور ان کا بس کام اتنا ہے کہ پاکستان سے کوئی وزیر یا وزیر اعظم اس ملک میں آئے تو ان کی پریس کانفرنس کے لیے ملکی ٹی وی یعنی پاکستانی ٹی وی چینلز کے مقامی نمائندوں کو بلوا کر ان کی ایک پریس کانفرنس کروا دی جائے اور ان کی پاکستان میں کوریج کروا دی جائے، اور شاید وزراء کو بھی بس اتنے ہی امر میں دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کی بیک ہوم پاکستان میں ذرا شہرت اچھی بنے اور ان کا جو وہاں پر نمبر بن جائیں۔ یہ نمبر 2 قسم کی جو پالیسی ہے یہ ہمارے ملک کے لیے تو بالکل کارآمد نہیں ہے۔ ان وزیروں اور ان سیاستدانوں کے لیے تو شاید کسی کام کی ہوگی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اس سے ہمارے ملک کا جو نقطہ نظر ہے وہ بیرون ملک مقامی لوگوں تک پہنچتا ہے جہاں پر وہ سفارت خانے اپنی نمائندگی کا حق ادا کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو ان کے جو سفارتکار ہیں ان کا یہاں کے یا کسی بھی ملک میں وہاں کے عالمی جو پریس ہے اور جو لوکل ان کے ٹی وی چینلز ہیں اور یا ان کے اخبارات ہیں ان کے صحافیوں کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ان کے بیانیہ کو آگے بڑھانے میں بڑی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں تو یہ شاید انگلش بولنے سے گھبراتے ہیں یا ان لوگوں تک رسائی ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی مصنوعات کو بھی بیرون ملک اس کی برآمدات بڑھانے میں بھی کوئی قابل قدر کارکردگی نہیں ہوتی۔ ہم دوسرے ممالک کے جو تجارتی کونسلر ہیں، کمرشل اتاشی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں وہ اپنا بریف کیس اٹھائے ہوئے سپر مارکیٹس تک جا رہے ہوتے ہیں، ان کی وہاں تک ریچ ہوتی ہے، وہ وہاں جا کر ان کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کی مصنوعات کو یہاں پر فروغ دیں، ان کا مال رکھیں اور یہ سارا جو ہے وہ کام کریں۔ لیکن ہمارے سفارتکار شاید اس عمل کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سیلز مین تو ہیں نہیں، یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی برآمدات جو ہے وہ بڑھانے کے لیے صرف وہ ہمارے وہ سمندر پار پاکستانی اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو مختلف سٹورز میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے یہ ملک کی فلاں مصنوعات کو یہاں رکھیں تو پھر ہم آپ سے شاپنگ کریں گے، یعنی وہ اپنے ملک کے لیے کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا سا کام تو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایون گراسری سٹور پر جا کر جہاں پر وہ انڈین گراسری سٹور سے ان سے جا کر یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے پاکستان کی مصنوعات یہاں نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے یہاں آنے کا کیا فائدہ، ہم 20 کلومیٹر دور سے جا کر پاکستانی مصنوعات خرید کر لائیں گے، اور اس کا خاطر خواہ جو ہے وہ اثر ہوا اور ان لوگوں نے پاکستان کی پروڈکٹس کو رکھنا شروع کیا۔ تو اب چلیے کہ کونسلر تو کیا، متعدد کونسلر جنرل حتیٰ کہ سفیروں کو بھی پاکستان کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی بجائے پاکستانی جو مقامی وہاں پر ہیں ان کی باہمی سیاست اور چپ کلش میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ وہاں کی حلیم اور بریانی پارٹیوں میں جانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا۔ ان کے منظور نظر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے متعلقہ عملہ کے ساتھ ان کی بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، اور یہ وہاں پر کمیونٹی کے نمائندے بن کر
کونسلیٹس میں ڈیرے جمائے رکھتے ہیں، کوئی پاکستان کے قومی دن کی تقریبات ہوں یا کچھ ہو، تو یہ وہ لوگ یہی آگے آگے ہوتے ہیں۔ ہر کونسلیٹ کے پاس ایک کمیونٹی لیڈرز کی ایک فہرست ہوتی ہے کہ جو مخصوص افراد کو بلوا کر تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ تشریف لائیے، اور یہ جو ہے وہ اس کے بعد پاکستانی اخبارات میں یا مقامی جو ریڈیو چینل چلتے ہیں ان کے اوپر ان کی تشہیر ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک اور بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہمارے کونسلیٹس وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ پاسپورٹ کی تجدید کروائیں یا کچھ ایسا کونسلر سروسز کو لیں تو ان کو ایک فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ فیس کچھ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتی ہے اور کچھ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ کی صورت میں وہاں پر جمع رہتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کمیونٹی ویلفیئر فنڈ کی ایک آڈٹ رپورٹ ہر سال پبلک کی جائے تو بہت سے پردہ نشینوں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، کہ یہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سا جو ہے وہ اس فنڈ سے استفادہ کر رہا ہے، اور کمیونٹی ویلفیئر فنڈ کس کس جگہ پر خرچ ہوتا ہے، اور اس کے کونسلیٹس کے اپنے کون کون سے پالتو کمیونٹی لیڈرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت عالمی منظرنامے پر اپنا موقع بڑی دلیری کے ساتھ سامنے لانے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو سمندر پر پاکستانی مقامی سیاست میں ہیں انہیں کمیونٹی کی سپورٹ ملنی چاہیے، اور جو سمندر پار پاکستانی مقامی سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے وہ، اگر یہاں پر میں کینیڈا کی مثال دیتا ہوں کہ کینیڈا میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں، لبرل، کنزرویٹیوز اور NDP، اپنے ہر کمیونٹی کے لیڈرز کو یا وہ لوگ جو سیاست میں بڑے عرصے سے سرگرم عمل ہیں ان کو آپ کھڑا کریں، ان کو پہلے بنیادی الیکشنز کا راستہ دکھائیں تاکہ وہ ان کو پارٹی کا ٹکٹ مل سکے۔ پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ کمیونٹی کے ایسے یا پارٹی کے لیڈروں کی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بھی الیکشن ہوتا ہے، اس میں اپنے لوگوں کو جتائیں، اور ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ جیتیں گے یا ہاریں گے یا آپ کے مقابلے میں کون سی کمیونٹی کے امیدوار سامنے آ جاتے ہیں۔ یہاں بہت سی کمیونٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، تو اپنے لوگوں کو جب تک آپ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچائیں گے آپ کی بات پارلیمنٹ میں نہیں گونج سکے گی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تو اپنے جو آپ کے لوگ سیاست میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے یا ان کے مخالف امیدواروں کو سپورٹ کرنے کی بجائے، کیونکہ وہ مخالف امیدوار آپ کی پسندیدہ پارٹی کا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی امیدوار ہے تو آپ پاکستانی کو سپورٹ کیجئے تاکہ وہ آپ کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں جائے۔ اس کے لیے آپ کینیڈا کی سکھ کمیونٹی اور انگلینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کو اپنا ایک آئیڈیل بنائیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے کام کیا اور اپنی اپنی کمیونٹی کو کس طرح سے اپنے نمائندے کے چن کر پارلیمنٹ میں پہنچائے، جس کی وجہ سے ان کی بڑی مضبوط لابی ان کی پارلیمنٹس تک پہنچ گئی۔ اب آپ یہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کی ایک آواز بن کر آپ کو مقامی میڈیا تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے پاکستان کے مقامی ریڈیو اخبارات یا لوکل ٹی وی چینل ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ یا یہ ان کے اخبارات میں خبریں شائع کرانا جو ہے وہ بھی آپ کا مطمئن نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی دوستیاں یہاں کے مقامی پریس کے ساتھ ہونی چاہیے، مقامی صحافیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ کھل کر آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور تاکہ جو آپ کی خبریں ہیں وہ نظر آئیں ہمیں۔ دوسرے آپ کے مخالف نقطہ نظر تو یہاں کے لوکل چینلز پر اور عالمی جو مین اسٹریم کے چینل ہیں وہاں پر تو نظر آ جاتا ہے، لیکن پاکستان کا موقف دلیری کے ساتھ اور ڈٹ کر وہاں بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہماری کوتاہیاں یا کمیاں کس کس جگہ پر ہیں، تو ہمارے کونسلیٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ پاکستانی سیاست سے باہر نکل کر پاکستانیوں کی آپس کی چپکلش اور آپس کی سیاست سے باہر آ کر اپنے پاکستان کے قومی موقف کو کس طریقے سے مین اسٹریم میڈیا تک لے کر آنا ہے، اور پاکستان کے موقف کو کس طرح سے وہاں بطریق احسن پیش کرنا ہے۔ تو یہ ہماری تھی آج کی گفتگو۔ امید ہے آپ اس بارے میں اپنی رائے بھی رکھتے ہوں گے،
آپ ہمارا ٹی وی کارواں کا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کیجئے، اور آج میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ وہاں پر گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ ہماری گزشتہ پوسٹ ہونے والی ویڈیوز کو بھی ملاحظہ فرمائیے، اس میں آپ کو بہت کچھ ایسا مواد ملے گا کہ جس کے بارے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو اس قسم کی جو ہماری بیرون ملک جو بھی ہمارے حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگہی بھی حاصل ہوگی، اور یہ میں درخواست خاص طور پر سمندر پار پاکستانیوں سے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت پاکستانی سیاست میں ہمیں ووٹ کا حق دیے جانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے بطریق احسن جو ہے وہ اسے ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے کہ ہم کس طریقے سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہماری آواز جو ہے وہ عالمی اور مقامی پارلیمنٹس کے ایوانوں میں گونج سکتی ہے۔ تو آپ اپنے کمنٹس ہمارے کمنٹ سیکشن میں درج کروائیے، اور اس کے علاوہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، ہمارے ساتھ انٹریکشن کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا، اور اس طرح ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ طارق نسیم کو اجازت دیجیے۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔